آج ہم شریعت میں دی گئی قربانیوں کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ہم قربانی لفظ کے بارے پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ قربانیوں کے متعلق شریعت کیا تھی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی کا مطلب کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو بیسک بنیادی جو بڑی قربانیاں تھیں اسرائیل میں، وہ 5 تھیں۔ کتنی تھیں؟ 5 قربانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ سب سے جو پہلی قربانی تھی اسے سوختنی قربانی کہا جاتا ہے۔ تو سوختنی قربانی کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، آج ہم نے اسی چیز کو خدا ان کے پاک کلام میں سے جاننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ ہر مذہب میں قربانی ہے، ہر مذہب قربانی کرتا ہے۔ کرسچینٹی میں بھی ہم اپنے صدقے، ہدیہ جات اور نذرانے جو ہیں وہ گزرانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم اس سے ویسے نہیں گزران پاتے جیسا قانون ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس قانون کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ سوختنی قربانی لے کے تیرے در و تیرا مضبوط ہم کرتے ہیں، لیکن سوختنی قربانی ہے کیا، اس کا نالج جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو قربانی کا مقصد وہ ہدیہ ہوتا تھا جو خدا یا خداوند کے حضور پیش کیا جائے تاکہ دونوں ایک ہو سکیں، یا دونوں کے درمیان صلح ہو سکے، دونوں ایک دوسرے سے مل سکیں۔ اس کو ہم لاجیکلی، تو یہی بات ہے کہ یہ قدیم زمانے سے، یعنی آدم سے لے کر اب تک یہ رسم تھی کہ جب بھی خدا کے حضور جانا ہے، توریت میں یہ حکم تھا کہ جب بھی کوئی شخص یا مرد یا فیملی میرے حضور ہے تو خالی ہاتھ ہے۔ کیا کرے؟ تو خداوند کے حضور جانے سے لیے اس کے لیے کوئی ایسا تحفہ نہیں ضرورت نہیں پڑے، کوئی ایسا تحفہ لے کر جانا چاہیے جو اس کی شایان شان ہوا۔ پرابلم یہ بائبل میں 5 قربانیاں دی گئی تھیں۔ 5 قربانیوں کو ہم ترتیب کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ پہلی قربانی نظر آ رہی ہے؟ پہلی قربانی تھی سوختنی۔ یہ احباب پہلے باب سے لے کر 5ویں باب تک ان قربانی کا ذکر ہے۔ سوختنی قربانی، دوسری تھی نظر کا چڑھاوا، اس میں کچھ بھی دیا جا سکتا تھا۔ تیسری سلامتی کا چڑھاوا، سلامتی کی قربانی سے کہا جاتا تھا۔ یہ احباب تیسرے باب میں اس کی تفصیل ہے۔ اور چوتھی جو قربانی ہوتی تھی وہ تھی خطا کی قربانی، اسے خطا کی قربانی کہتے ہیں۔ اور 5ویں جو ہے جرم کی قربانی۔ ہر قربانی کے لیے الگ الگ شریعت تھی اور الگ الگ قوانین تھے۔ یہ 5 قربانیاں بائبل میں دی گئی ہیں کہ ان کو پیش کرنا ہے۔ سوختنی قربانی سب سے پہلی ہوتی تھی، اور یہ مسیح خداوند نے جب قربانی دی ہے، مسیح خداوند کی قربانی میں یہ 5 قربانیاں تھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور خطا اور جرم کی قربانی کا فرق صرف یہ تھا کہ خطا اس قربانی کی کہا جاتا تھا کہ جو گناہ جان بوجھ کر نہیں کیا جاتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ بے غلطی سے ہو جاتا تھا، یا اتفاق سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی تھی جس سے شریعت ٹوٹ جاتی تھی، اسے خطا کی قربانی کہا جاتا تھا۔ اور جرم کی قربانی اسے کہا جاتا تھا جس میں گناہ کی ثابت اور جرم لگ چکا ہوتا تھا۔ کیا خیال ہے جی؟ اس کی سزا لاگو ہو چکی ہوتی تھی، اسے جرم کی قربانی کہا جاتا تھا کہ جرم کی قربانی جو تھی چڑھانی پڑتی ہے۔ اور جب مسیح خداوند قربانی دینا شروع کرتے ہیں تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے دی سوختنی قربانی، آخر میں جرم کی قربانی۔ ہم جب خدا کی طرف آتے ہیں تو پہلے ہمیں جرم کی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ کیا خیال ہے؟ گناہ معاف ہوں گے تو آگے کی بات چلے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو جب گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے آگے کی بات کیسے چلے گی؟ تو سوختنی قربانی کے لیے انگلش ورڈ ہے برنٹ آفرنگ۔ کیا ہے؟ برنٹ آفرنگ، یعنی جلانے والی قربانی۔ اس نوٹس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں، دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ اور عبرانی میں سے کہا جاتا ہے قربان اولا، قربان اولا، ایسے کر کے اس کا ورڈنگ ہے۔ میں اسپیلنگ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہاں جی، قربان اولا اسے کہا جاتا ہے۔ ایسی قربانی جو مکمل قربانی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ برنٹ آفرنگ، برنٹ آفرنگ اس کا عبرانی زبان میں ترجمہ بنتا ہے وہ قربانی جو دھوئیں سے اوپر جاتی ہے، جو دھوئیں میں سے ہو کر گزرتی ہے۔
ٹھیک ہے جی. اسے جلانے والی قربانی کہا جاتا تھا. انگلش میں سیپٹویجنٹ ترجمے میں اس کا ترجمہ ہے ہالوکاسٹ. کیا ہے؟ یعنی مکمل طور پر جلا دینا. ہالوکاسٹ کا مطلب ہے مکمل طور پر جلا دینا. سختنی قربانی کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف خدا کے لیے. کس کے لیے؟ اس میں سے انسان نہیں کھا سکتے تھے, کہن بھی نہیں کھا سکتے تھے. صرف اس کی کھال کھینچ کر اتار دی جاتی تھی. کھال جو تھی وہ کہن کو دے دی جاتی تھی. برخلاف اسی وقت سے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا شوق چلا ہوا ہے کہ تب تو پھر کائن بیچ کے اپنا گزارا کر لیتے. لیکن اسے کھانے کی اجازت نہیں تھی کائن کو. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سوکھنی قربانی جب بھی آپ خدا کے لیے پیش کرتے ہیں تو یہ پیور خدا کے لیے ہوتی ہے, اسے دوسرا نہیں کھا سکتا. اب ہم اس کی شریعت دیکھیں گے, اس کے قوانین کیا تھے. اب آپ کی کتاب پڑھیں. ہاں جی یہ پڑھیں اس کی 6 آیت. تب وہ سوکھنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے. پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دیں, اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضا کو, سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں, لیکن اس کی آنتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے. تب کاہن سب کو مذبح پر جلا کے وہ سوکھنی قربانی یعنی خدا کے لیے راحت انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو. ٹھیک ہے جی. یہاں آپ دیکھیں گے کہ اس کی قوانین کیا ہے. اب اس کو قانون یہ تھا کہ جانور کو پوری طرح کاٹنا ہے, اس کی کھال کھینچنی, کھال کھینچ اتار کر اس کو کہن کو دے دینی. کہن کے بعد اس کے سارے جو عضو ہیں پراپر کاٹنے. کیا کریں؟ پراپر کاٹ کے ان کے پیس بنانے. پیس بنا کر پورا بکرا پھر پورا نقشے کے ساتھ اوپر رکھنا ہے مذبح کے اوپر. اسے کاٹ کر پانی سے دھو کر صاف کرنے کے بعد پھر پورا نقشے کے حساب سے ویسے بیل ٹکڑوں کو جوڑ کر پھر بیل بنا کر یا بکرا بنا کر قربان گاہ کے اوپر رکھ دینا. کچھ چیز اللہ الگ نہ ہو. کیا خیال ہے؟ انتڑیاں تک بھی جو تھی انہوں نے کہا کہ دھو کر واپس جو ہے وہ کیا کر دو, وہیں پر رکھ دو. اس کا پورا جلایا جانا کیا ہے ضروری ہے. اور یہ سوکھنی قربانی مسیح خداوند یعنی یہ ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا. قسم نبات میں پہلی قربانی جو مسیح پیش کرتے ہیں وہ سوکھنی قربانی. اے باپ میری نہیں بلکہ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ پوری طرح مسیح خداوند نے اپنے آپ کو باپ کی کیا کر دیا, سپرد کر دیا. اور جب سپرد کر دیا ہے تو پھر اس کے ساتھ سوکھنی قربانی والا کہن اسے لے گئے اور پھر اسے کاٹا ہے, کوڑے مارے. کیا خیال ہے؟ وضو اس کا الگ کیا ہے, اسے دھویا ہے اور پھر پوری طرح سولی پر اسے, اس لیے اس کے اعضاء جو تھے جانور کے الگ الگ کرنے کی اجازت نہیں تھی تاکہ مسیح خداوند جب سلیب پر تھا تو پوری طرح چل نہیں تھا وہ. کیا خیال ہے؟ کوڑوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قربانی ویسے کی ویسی پوری پریزنٹ کی گئی اور مذبح کے اوپر رکھ دی گئی, اور حکم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے, پورے کا پورا کیا کر دینا ہے, جلا دینا ہے. اسے مکمل طور پر جلا دینا تھا. اس کو کھانے کی, اس کا گوشت چکھنے کی کسی بھی انسان کو اجازت نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ پیور خدا کے لیے. کس کے لیے؟ ہمیں سوکھنی قربانی کا مطلب پتہ نہیں. آپ جب عید پر ہدیہ دیتے ہیں دیکھوں کے لیے, وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کیا وہ سوکھنی قربانی ہوتی ہے؟ اسے کون کھاتا ہے؟ شکر گزاری کی قربانی, شکر گزاری میں آ جاتی ہے. شکر گزاری میں آتی ہے, اسے انسان کھاتے ہیں. کون کھاتے ہیں؟ انسان کھاتے ہیں. نئے عہد نامے کے مطابق سوکھنی قربانی کیا ہو؟ سب سے بڑی بات ہمیں اپنا دل دینا چاہیے خدا کو. نہیں, چرچ میں قربانی بھی پیش کرنی پڑے گی. یہ ایک پہلی تشریح ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں. یہ پاسبل نہیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا, نذیر کرنا لوگ کرتے ہیں, پھر وہ ولی اور نبی پیغمبر کے درجے پر پہنچتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پھر وہ شادی نہیں کرتے, جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, نوکری نہیں کرتے, کاروبار نہیں کرتے. یہ ہے سوکھنی قربانی جو اپنا آپ پوری طرح پیش کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ مسیحیت میں آپ بکرا بشرت نہیں ہے,
لیکن آپ اس قربانی کو پیش کر سکتے ہیں. آپ کا وہ ہدیہ جو چرچ کی کسی چیز پہ کام آتا ہے، آپ چرچ کی کوئی چیز بناتے ہیں، یا وہ ہدیہ جو آپ پاسٹر صاحب کو دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ پھر پاسٹر صاحب کھاتے ہیں، دوسرا نہیں کھاتا. کیا خیال ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ سوفنی قربانی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ اسے دوسروں کو کھانے کی اجازت ہے. کہن کیونکہ وہ خدا کا خادم ہوتا ہے، وہ مذہب کا خادم ہوتا ہے، اسے اجازت ہوتی ہے کہ اسے کیا کر سکے، کھا سکے. اسے دوسروں کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی. یا وہ چیز جو آپ چرچ کو دان کرتے ہیں، اسپیکر دے دینا، کیا خیال ہے جی، چرچ کی کوئی چیز بنا دینا، کوئی اور چیز جس طرح پنکھے دے دینا، یہ بھی سوفنی قربانی میں آتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ یہ صرف کس کے لیے لگائے جاتے ہیں؟ خدا کے لیے لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو عیدوں اور تہواروں پر سب سے کم توجہ جو ہوتی ہے وہ عام کی پاسٹر صاحب پر ہوتی ہے. کیا خیال ہے جی؟ باقی سب خرچہ کریں گے لیکن پاسٹر صاحب کے لیے نہیں کریں گے، سوفنی قربانی نہیں کرتے. کیا خیال ہے جی؟ اور سوفنی قربانی نہ چڑھانے سے پھر نذرانے بھی ویسے ہی قبول ہوتے ہیں. ہماری قربانیوں میں برکت بھی ویسی ہی پڑتی ہے. تو اسے کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہولوکاسٹ کیا گیا ہے. اسرائیل، ہٹلر نے جب یہودی مارے ہیں، 6 ملین یہودی کہتے ہیں ہمارے میں، ہم مکمل طور پر کیا کیے گئے تھے؟ جلائے گئے. اسے خداوند کے حضور سوفنی قربانی کے نام پر یاد کیا جاتا ہے. پھر ملک اسرائیل جو ہے ہمیں ملا تھا. بات سمجھ آ گئی کیا آپ کو؟ جو یہ قربانی صرف خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ ہے، اسے خدا کے علاوہ دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے؟ وہ ہدیہ جو صرف کہانت یا چرچ کے اندر دیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سوفنی قربانی. اسے دنیا نہیں دیکھ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ اسے صرف خدا دیکھ رہا ہوتا. اور سوفنی قربانی ڈیلی اسرائیل میں ڈیلی صبح اور شام کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلے اور دوسرے پہر کے درمیان ٹھیک 8:30 سے 9 بجے، جیسے آپ کہہ لیں کہ 8:30 سے 9:30 کے درمیان پہلی قربانی کی جاتی ہے. سوفنی. دوسری 2:30 سے 3:30 کے درمیان، یعنی جب پہلا دوسرا پہر جڑتا تھا یا تیسرا اور چوتھا پہر جڑتا تھا، اس کو قربانی دی جاتی تھی. ڈیلی ہیکل میں سے دیا جانا پڑتا تھا. سوفنی قربانی خداوند کے حضور چڑھائی جاتی تھی. مسیح کو صبح 9 بجے اس لیے دیے کہ پہلا کلمہ کب ادا کیا مسیح نے؟ پہلا کلمہ معاف کر، یہ صبح 9 بجے، یعنی صبح کی قربانی مسیح نے دی. آخری کلمہ اے باپ میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں 3 بجے ادا کیا. کیا کہہ لیں؟ دوسری قربانی جو ہے شام کی بھی قربانی مسیح خداوند نے پیش کر دی. اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور پوری کی پوری سوفنی قربانی جو ہے خداوند نے ان کے حضور کیا کی، خدا کے حضور پیش کی. مسیح نے مکمل طور پر اپنا آپ باپ کو کیا کر دیا؟ سپرد کر دیا. انسان جب سوفنی قربانی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، بعض مائیں اپنے بچے ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں، وہ خدا کے نذیر ہوتے ہیں، جس طرح سیموئیل نبی تھے. ٹھیک ہے. پھر وہ ساری عمر ہیکل میں رہا، وہ گھر میں نہیں گیا. انسان اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایز اے پاسٹر، جس طرح میں پاسٹر ہوں. کیا خیال ہے؟ فادر صاحبان وہ سوفنی قربانی کے طور پر اپنی زندگی خدا کو دان کر دیتے ہیں. پھر وہ زندگی، اپنی زندگی دوسروں کے لیے نہیں جیتے. کس کے لیے جیتے ہیں؟ خدا کے لیے جیتے ہیں. وہ دنیا سے دور چلے جاتے ہیں، عبادت، ریاضت اور خدمت میں وقت گزارتے ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو دان نہیں کر سکتے، انہیں پھر اپنی کمائی میں سے خدا کا حصہ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. تو سوفنی قربانی ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہم جو صدقہ دیتے ہیں یہ سلامتی کی قربانی، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی میں شمار ہوتی ہے. یہ سوفنی قربانی میں شمار نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ ہم اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے، اپنی مصیبتیں ٹالنے کے لیے جب خدا کے حضور دیتے ہیں تو یہ نیچے کی قربانی ہے. سوفنی قربانی وہ قربانی ہوتی ہے جسے انسان نہ دیکھے. کسی نے کہا کہ جو تیرا دایاں ہاتھ کرتا ہے اسے بایاں نہ جانے، جس کا اعلان نہ ہو اور جو صرف خدا کے حضور پہنچے. کیا خیال ہے؟ اسے دوسرا نہ کھائے.